آج جو تقریر کا جو موضوع ہے وہ انقلاب اسلامی ہے۔ ایک شاعر کچھ فرماتے ہیں کہ میں کیا کہوں کہ کیا ہے خمینی کا انقلاب، میں کیا کہوں کہ کیا ہے خمینی کا انقلاب، قدرت کا معجزہ ہے خمینی کا انقلاب۔ اگر ہم غور کریں کہ یہ جو انقلاب اسلامی ہے یہ حسرت آئمہ ہے، جو آئمہ حسرت کرتے تھے۔ رہبر معظم اپنے 250 سالہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہر آئمہ کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ نظام امامت قائم کر سکے، لیکن وہی حسرت کو جس نے عملی جامہ پہنایا وہ امام خمینی ہے۔ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے عقائد کتابوں کی حد تک محدود تھے، ان کو جس شخصیت نے عملی جامہ پہنایا وہ امام خمینی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ وعدہ ہے کہ ہم زمین کی امامت، زمین کی قیادت مستضعفین جہان کو عطا کریں گے، جنہیں مستکبرین ظالمین ان سے حق کے زندگی چھین لیا گیا ہو، ہم ان کو زمین کی امامت عطا کریں گے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کو رسول اللہ نے انہی میں سے مبعوث کیا، ان کو آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ بے شک وہ اولی الالم جو اپنے بچوں کو جہاں پر لڑکی پیدا ہوتی تو ان کو زندہ درگور کرتے تھے، ایسے معاشرے میں رسول اللہ کو خدا نے مبعوث فرمایا اور وہاں پر انقلاب آیا، انقلاب نبوی۔ انقلاب وہاں پر کیسے آیا؟ اکیلی ہستی رسول اللہ نے انقلاب کیسے لایا؟ آپ اس کا مطالعہ کریں۔ جس معاشرے میں کوئی ماننے والا ہی نہ ہو، سارے جاہل، ایسے جہالت کے معاشرے میں رسول اللہ نے کیسے انقلاب لایا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ، یعنی ہم نے رسول اللہ پر جو نازل کیا، خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انقلاب نبوی کا راز یہ ہے کہ ہم نے جو رسول اللہ پر نازل کیا اس پر مکمل ایمان تھا۔ یہ لیکن ہمارا ایمان نہیں ہے۔ انقلاب اسلامی ہو یا انقلاب نبوی، یہ ہمارے لیے اتمام حجت ہے۔ اہل سنت کی جو وجہ ہے جو انقلاب نہیں لا سکی وہ کربلا سے جڑی ہے، لیکن جو امام خمینی نے انقلاب لایا وہ کربلا کی وجہ سے۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ ما ہرچ داریم از سید الشہداء داریم، ما ہرچ داریم از کربلا داریم، میں نے جو کچھ بھی لیا ہے وہ کربلا سے لیا ہے، لیکن ہم نے کربلا سے کیا لیا ہے؟ ایک شاعر کا شعر ہے کہ کسی نے حاجات تو کسی نے ثواب دیا، کسی نے حاجات تو کسی نے ثواب دیا، باہر کربلا سے خمینی نے انقلاب دیا۔ آج ہم بھی کربلا جاتے ہیں، جب زواری کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے اکثر دوستان یا ہمارے بہت سارے جب کوئی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری بھی حاجات ہے، ہمارے لیے بھی دعا کریں، کچھ ہماری حاجت، کوئی رشتے کے لیے بہت ساری حاجتیں ہیں۔ کسی نے حاجات تو کسی نے ثواب دیا، باہر کربلا سے خمینی نے انقلاب کیا۔ ہمارے لیے رول ماڈل موجود ہے۔ اچھا، ہمارے پاس کربلا موجود ہے، انقلاب نبوی موجود ہے، امام خمینی کا انقلاب موجود ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ نے جب انقلاب لایا، انقلاب نبوی، اس وقت کوئی نہیں تھا، اکیلی ہستی، لیکن جب امام خمینی نے تشریف لے آئے تو امام خمینی ایک عالم تھے، ایک فقیہ تھے،
اگر ہم آج دیکھیں رسول اللہ بالکل سارے جہالت امام خمینی کے دور میں تو اسلام پھیلا ہوا تھا، لوگوں کو امامت اس بارے میں کنسپٹ اسلام کے بارے میں پتا تھا، امام خمینی کے لیے آسانی تھی، آج ہمارے لیے بھی آسانی ہے۔ امام خمینی کے دور میں لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ ولایت ایک نظام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، فقط کتابی شکل میں موجود تھا۔ امام خمینی نے اس کو عملی جامہ پہنایا ہے، آج ہمارے لیے واضح ہے، روشن ہے۔ خدا کا بھی یہ وعدہ ہے کہ ہم کسی بستی میں، سورہ قصص میں آیت نمبر 21 میں، کہ ہم کسی بستی پر یا کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں کرتے جب تک ان کے درمیان اتمام حجت نہیں کرتے یا کوئی رسول مبعوث نہیں۔ انقلاب اسلامی سے پہلے جو لوگ موجود تھے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ولایت ایک سسٹم کا نام ہے، ایک نظام کا نام ہے، لیکن یہ آج تمام حجت ہو چکا ہے۔ انقلاب نبوی کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو مسلمان ہونا چاہیے تھا، اسی طرح کربلا کے بعد جو بھی بچہ دنیا میں آیا اس کو حسینی ہونا چاہیے تھا، اسی طرح انقلاب اسلامی کے بعد ہر جوان کو انقلابی ہونا چاہیے تھا، لیکن رخ موڑ دے رہی ہے۔ اگر ہم آج چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی انقلاب لائے تو ہمیں وہی انقلاب نبوی کا راستہ، وہی امام خمینی کا راستہ جو کربلا سے ہے۔ اگر آج پاکستان کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ انقلاب کے لیے کوشش کریں، نظام امامت کی بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ ہم تھوڑے ہیں۔ خدا قرآن مجید میں بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ بہت سے قلیل لوگ اکثر پر غلبہ پاتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم زمین کی امامت مستضعفین جہان کو عطا کریں گے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے کہ آج کہا جاتا ہے کہ ہم تھوڑے ہیں۔ ایک واقعہ سنا کہ آپ کی زحمت تمام کروں گا کہ آئمہ بھی فرماتے ہیں کہ ہماری ماں ہمارے لیے رول ماڈل ہے، بی بی زہرا کی بی بی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیٹھی ہوئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو اتنے میں ایک مانگنے والا نابینا آ جاتا ہے، تو بی بی چھپ جاتی ہے۔ جب وہ مانگنے والا نابینا چلا جاتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا زہرا آپ کیوں چھپ گئی؟ کیونکہ وہ نابینا تھا۔ تو بی بی زہرا کیا فرماتی ہے؟ وہ نابینا تھا، وہ نہیں دیکھتا تھا، لیکن میں دیکھ سکتی ہوں۔ حضرت زہرا کو یہ تک گوارا نہیں ہے کہ میری نظر کسی نامحرم کو پڑے، ایک یہ حیا ہے، یہ غیرت ہے، لیکن وہی بی بی ایک دن سب کے گھروں میں جاتی ہے، دروازوں پہ جو غدیر میں سنا وہ اسے اس کی گواہی دے دو۔ ایک یہ عزت بھی ہے، ایک یہ غیرت بھی ہے۔ حضرت زہرا بھی کہ اگر ہم اپنا اسوہ بی بی زہرا کو بنائیں، اگر ہم درس انقلاب نبوی سے لیں، انقلاب اسلامی سے لیں، تو وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان میں انقلاب آ سکتا۔ والسلام علیکم۔